جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وقعدوا، اور بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فدرؤا عن انفسکم، پھر چھڑاؤ نا اپنے آپ کو موت سے۔ یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاس نہ ہوتے تو نہ مرتے، تو تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ، موت تو یہاں بھی آئے گی۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ موت اس کو، تقدیر اس کو وہاں پہنچا دے گی۔ ان کی موت لکھی ہوئی تھی، ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو عظمت دی۔ ہاں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اس لیے فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تمہاری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے اور وہ مقدر ہے تو پھر جنگ سے اور جہاد سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیجعل اللہ، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے سارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ تم جہاد کرتے ہو، جہاد سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو، تم اسلام کے تمام احکامات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے کچھ چھپا قیامت کے دن یہ دنیا میں تم اس طرح کی فتنہ انگیزی کرو گے، خدا کے سامنے تمہاری فتنہ انگیزیاں نہیں چلیں گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، تم لوگوں نے کہا کہ وہ نہ مرتے، ہاں سنو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مار دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، اور اگر مر جاؤ، اپنی موت مر جاؤ جہاد میں نکلو، جہاد میں نکلنے کے بعد بے شک شہید کر دیے جاؤ، یا ویسے موت آ گئی مر گئے، تو جو بھی صورت ہو، جہاد میں نکلو، جہاد میں شہادت پالو، یا ویسی موت اپنی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، ضرور لا کا مطلب ہے ضرور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ او بھئی، یہ جو جہاد کے اندر جو موت، ایک تو جہاد میں شہادت ہے وہ الگ ہے، وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند کیا تھا یار، فرمایا وَدِدْتُ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ایک روایت میں ہے 10 بار اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کو چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مارا زندہ کر دیا جاؤں۔ 10 بار اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یعنی جنگ میں، جہاد میں شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ رسول اعظم، پوری کائنات سے افضل ترین انسان، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 10 بار میں مار دیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مار دیا جاؤ، پھر زندہ کر دیا جاؤ۔ جو شہادت کا رتبہ ہے وہ تو بہت عظیم ہے۔ جہاد کے ایک حدیث پاک میں نے جہاد کے سفر میں جو گرد و غبار لگتا ہے، فرمایا جہاد کے سفر کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، یعنی جو جہاد پہ جاتا ہے اس کو جہاد کا گرد و غبار لگ چکا ہے، وہ جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ جہاد تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، جہاد کی جو موت ہے وہ اتنی خاص اور عظیم ہے۔ جہاد میں کے اندر موت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جہاد کی صورت میں شہادت مل جائے وہ تو بہت عظیم ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس باقی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے برابر نہیں۔ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں جاؤ، تمہاری ایک صبح اور تمہاری ایک شام دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، وہ حدیث میں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چاہت کی ہے کہ 10 بار فرمایا کہ میں مار دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور متم یا مر جاؤ یا ویسے مر جاؤ اپنی موت، ہر حالت میں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ تمام گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے ہیں، اگر تم نے جہاد میں شرکت کی ہے، جہاد میں شہادت پالی، یا جہاد میں جناب ویسے اپنی موت مر گئے، یا غازی بن گئے، ہر صورت میں اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے؟ سارے گناہ معاف، ڈائریکٹ جنت۔ اور صرف مغفرت ہی نہیں، آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی، رحمتوں کی بارش برسے گی تم پر، اللہ راضی ہو جائے گا نا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رضا وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت برسے گی تم پر۔ یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے مغفرت، یعنی تمام گناہوں کی بخشش، اور دوسری اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، یہ دو چیزیں اتنی عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خیر مما یجمعون، بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تم دنیا میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ پیسے جمع کروں، مال و دولت جمع کروں، نام بنا لوں اپنے لیے، ہاں اس لیے تو فرمایا تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے کاروبار سے سب سے افضل ہے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی رحمت۔ یہ تلاش کرو، اس پہ جاؤ۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مار دیے جاؤ، او قتلتم، اور قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں تم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے۔ تمہارا حشر خدا کے سامنے ہوگا نا، اللہ تمہیں اپنے سامنے پیش کر دے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو جو مجاہدین ہیں ان کا کتنا رتبہ ہوگا کہ معاف تو ہو چکے ہوئے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے ان پر۔ اور جنہوں نے جہاد کا انکار کر دیا، جیسے آج کل جہاد کو لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یا جنہوں نے صحابہ کرام کی عظمت کی، ان کو اپنے سر کا تاج بنایا، ان کی اطاعت کی، ان کا نام آتے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ قرآن میں جب صحابہ کرام کو دیکھو گے تو شیشے کی طرح صاف نظر آئیں گے قرآن کریم، اے صحابہ کرام۔ اور اگر تاریخ کی کتاب میں، تاریخ تو کس نے لکھی؟ میں نے، اس نے، تو تاریخ لوگوں کی باتوں پہ آتے ہو، خدا کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہم انی اسألک رضاک، یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں، تاکہ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا